بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور اسرائیلی لڑکیاں کون کون سی خفیہ کام کرتی ہیں، کیا کھاتی ہیں اور کیا کچھ پیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہودی لڑکیاں دنیا کی ذہین ترین بچے پیدا کرتے ہیں؟ ایک تجربہ کار سائنسدان تھا جس نے اسرائیل میں اپنی زندگی کے 3 سال گزارے۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ یہودی عورتیں حمل کے دوران ایسا کیا کرتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین بچے اسرائیل ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ اس سب کی وجہ یہودیوں کا ایک خاص طرز زندگی اور لائف سٹائل جو نسلوں سے ان کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جب بھی نئی نسل آتی ہے ان میں ایک خاص لائف سٹائل کی وجہ کمال درجے کی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ سٹیفن کہتے ہیں، یہودیوں میں جو اضافی خوبیاں ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ خدا دادہ صلاحیتیں اتنی ہوتی ہیں جتنی ایک عام انسان میں ہوتی ہیں، لیکن یہودی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے قابلیت اور صلاحیت کو اس طرح پیدا کرتے ہیں جیسے کسی بھی فیکٹری سے پروڈکٹس تیار ہو کر آ رہی ہیں۔ سٹیفن نے اس تحقیق میں یہودی طرز زندگی پر گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ یہودی بچوں کی مائیں حمل کے ایام یعنی حمل ٹھہرنے کے فوراً بعد اپنے بچے کی پرورش کر دیتی ہیں۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایک ماں کی حرکات و عادات پیدا ہونے والے بچے کی صحت، صلاحیت، قابلیت اور شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی کی مائیں حمل کے آغاز سے ہی ریاضی کے پیچیدہ سوالات حل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ حمل کے دوران وہ خوش رہتی ہیں اور اپنی خوراک کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ خاص طور پر موسیقی میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ جہاں پر ریاضی کا تعلق ہے، اس معاملے میں وہ کافی سیریس ہوتی ہیں۔ سٹیفن کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہوا کہ حاملہ عورتیں ریاضی کی کتابیں ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتی ہیں اور دماغی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے مشکل سے مشکل سوالات حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ڈاکٹر سٹیفن نے کہا کہ ایک دن اپنی حیرت کو کم کرنے کے لیے حاملہ عورت سے پوچھا، کیا آپ یہ سب پیدا ہونے والے بچے کے لیے کر رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بعد میں ہوشیار اور ذہین بن سکے۔ سٹیفن کہتے ہیں کہ گانے بجانے کے بارے میں میرا خیال تھا کہ شاید یہ پرسکون ہونے کے ساتھ بجایا جاتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہودی سائنسدان کی ریسرچ ہے کہ پیانو اور وائلن کی پریکٹس سے پیدا ہونے والے بچے کی ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے۔ یہودیوں کے مطابق موسیقی کی وائبریشن دماغ کی نشو و نما کرتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو پیانو، وائلن اور موسیقی کی باقاعدہ کلاسز دی جاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں بے شمار ذہین لوگ موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔